رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا. سامعین حضرات، یہ درس کا سلسلہ جو ہے علی مجتبیٰ نے شروع کیا ہے. انہوں نے یہ لکھ کے درساں کی ترتیب انہیں دیکھ دی تھی. علی مطابق میں نے حکومتی تمیل کرنی پڑی. ایک دو درس ہو چکے ہیں، ایک دو دن ساتھی جو ہے آج بھی ہیں. قرآن کا سیزن ہے، قرآن کا موسم ہے. اللہ تعالیٰ کی دعا ہے اللہ قرآن کے نال وابستہ رکھے. اپنے پرچم کا رنگ کریں پلا مت دینا. سرخ شعلوں سے کھیلو گے تو جل جاؤ. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو. بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ. ہم سفر ڈھونڈو، سہارے نہ چاہو. ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ. قرآن اور رسول اللہ کے فرمان کا جو پرچم ہے بھلا نہ دینا. صاحب قرآن جان لگے بھی کہہ گیا ترکت فیکم امرین. دو ہی چیزاں میں تاڑے کو چھڑ دیتا. لن تضلوا، انہاں پکڑی رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو گے. کتاب اللہ و سنت رسول، طریقہ رسول اور اللہ کی کتاب. جنہ لوگوں نے قرآن کو اپنا مشغلہ بنا لیا وہ کامیاب ہو. حدیث پاک اندر موجود ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں جڑے انصاری صحابے سن نا، غریب صحابے، انہوں نے کول گیا اور کے بیٹھے ہوئے سن اس طرح حلقہ بنا کے میں بھی بیٹھ گیا کہ قرآن کا قاری وچ بیٹھا ہے سی. وہ قرآن کی تلاوت کرے گیا، ابھی سنتے سن. صحابہ نے یہ ذوق یہ کچھ شوق آندھے نے قرآن اس طرح سنتے ہم پہ اچرانو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا سرتے آن کے کھلو گیا. اس دیکھے آئے اس قاری نے دیکھ لیا تو خاموش ہو گیا. آپ نے فرمایا کی کرتے سے کہا کہ اللہ کے رسول قرآن کا قاری پڑھتا ہے سمجھے. ابو سعید خدری فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھی نے اس طرح ذرا کو کہ اس طرح ساڈے وچ بیٹھ گئے جے ایک عام آدمی ہے. واہ انہاں کیا واہ پیرا عام آدمی کی طرح ساڈے وچ اس طرح تو سر کے بیٹھ آکھو کہ کرو جو کچھ کرتے. قاری قرآن پڑھن لگ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غریب صحابہ دی جماعت تسی اپنے دولت مند ساتھیاں نال 500 سال پہلے جنت چلے جاؤ. اللہ کی قسم ہے. ابو سعید خدری فرماندے نے جننے بھی ہے سن انہاں کو صحیح 70 ٹانپن واسطے بھی کپڑا نصیب ہے. سارے ایک دوسرے کا سہارا لے کے بیٹھے ہوئے. تو بھائیو اللہ کے دعا ہے اللہ قرآن سمجھن کی اور سنن کی توفیق عطا فرمائے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہے. ابو بکر صدیق جی کو رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھن لگے نا تو اس طرح زمین کے اتنے اس طرح ہاتھ رکھ کے اٹھے. سمجھ آتی ہے؟ اٹھن لگے تو زمین کے
ہاتھ کر کے اٹھے۔ ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماشاءاللہ تسی جوان ہو، ہنے زمین تے ہاتھ کر کے اٹھن لگ پے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر شیابت ہود و اخواتھا، سورہ ہود ہوتی ہم مضمون صورتاں نے بوڑھا کر دیا۔ ایک گل کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے ابو بکر صدیق کو، یار کیسے ہو گئی بکر جے باہر نبی تے صدیق کول، جے گھر وچ تے ابو بکر صدیق نال، جے سفر وچ تے ابو بکر صدیق نال، جے حضر وچ تے ابو بکر صدیق نال۔ عرش والے نے بھی کہا ابو بکر جے تو محمد دے نال ہے، تو سفر جی نال، حضر جی نال، باہر بھی نال، گھر بھی نال، غار دے وچ بھی نال، تے میں بھی مزار دے وچ نہ سماواں تے مینوں رکھ لو۔ جے تو نال ہی رہنا تے میں تینوں نال ہی رکھ۔ ابو بکر صدیق کی کیا رضی اللہ تعالی عنہ علامات والی پکار اٹھا، پروانے کو چراغ کا بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ یہ صحابہ کا دور ہے جس دور میں دنیا نازاں تھی۔ میں ابو بکر میں شعر نہیں ہوں گے میں نہیں پڑھتا، جس دور میں دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں ہے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا ہو۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے، کسی صحابی نے قرآن کی آیت پڑھ اِنَّا لَدَيْنَا انْقَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا۔ ترجمہ سناؤ، اللہ آخدا ہے ساڈے کول بیڑیاں پیراں نوں مارن والیاں، شولے مارن والی آگ، گلا گھٹن والا کھانا، اس دے علاوہ بھی ساڈے کول بڑے دردناک عذاب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت قرآن دی سنی، آپ تے لرزہ طاری ہو گیا، زمین تے گر گئے، زمین تے گر گئے۔ صحابہ نے سمجھا کہ جنہیں اللہ دے رسول قرآن نو سمجھیا جنا، انہاں نو سمندراں نے نہیں راہ دے دیتے، پر کس طرح؟ اب قرآن کی جو میں آیتاں پڑھیاں نا، کہ جنات کی جماعت نے قرآن سنیا، وادی نخلا کے طائف کی بستی کے تبلیغی سفر تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، واپس آئے، وادی نخلا جہاں کھجوراں کا بہت باغ ہے، وہاں صبح کی نماز میرے رسول نے زخمی حالت پڑھائی، ایک جنات کی جماعت جا رہی، مفسرین نے لکھا ہے 7 کی تعداد تھی یا 5 کی تعداد تھی، یہ جا رہے اس طرح اٹھتے، انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر تو قرآن سنیا تو ہوتے ہی ٹھہر گئے۔ یا میرے کو لا علم ہوں، ایک طالب علم کی بھی حیثیت نہیں ہے، میں وہ نقشہ نہیں کھینچ سکتا۔ جب زخمی حالت ہوگی، وادی کھجوراں دی وادی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوں گے، اور کیسا سما مینوں تے انج معلوم ہوتا ہے کہ کھجوراں میں نے اس طرح سر چکائے ہون گے جدوں میرا قرآن پڑھتا ہے۔ انہوں نے قرآن سنیا، قرآن کہتا ہے انہاں اپنی برادری چ جا کے کہا فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ عجیب تو ہے کہ نہیں؟ ایسا عجیب ہے 1400 سال تو بعد بھی اس کی جوانی، اس کے شباب میں کوئی بڑھاپا نہیں آیا، اج بھی اس کو کھولو کہ اس طرح کستوری کی مہک ہوتی ہے، جنہیں اج انوکھی مہک پیدا ہو، اسی طرح یہ شباب اندر کوئی بڑھاپا نہیں ہے،
کستوری کی ڈبیا کی طرح ہے جو کھولو تے روٹی ہے انہاں جا کے بلن نشرک بربنا احد اج تو بعد اسی اپنے رب دے نال کسے نوں ایک ہی انہاں نوں تے چاہیے ہے اج تو بعد نماز پڑھنی شروع کر دیں اج تو بعد روزے رکھنے شروع کر دیں اج تو بعد زکات دینی شروع کر دیں اج تو بعد صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دیں اج تو بعد حج اور عمرہ کریں گے انہاں چیزاں دا انہاں نام نہیں لیا انہاں خبرن نشرک بربنا احد اج تو بعد اپنے رب دی ذات اندر صفات اندر کسی نے شریک نہیں کرنا یاد رکھو کنویں دے وچ کتا مر جائے ساری دیہڑی بوکے کرتے رہو جب تک کتا نہ کٹو گے پانی پاک نہیں پائے گا کتا کٹنا پائے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پھر بھی در بدر پھرتے ہو مشکل کشائی کے لیے گولڑے نے گردی نشین نے لکھا سی لوگ کھتے پہ کرتے اس نے کہا کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے اولیاء انبیاء اہل بیت نبی تابعین صحابہ پہ جب آپ بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں تو مشکل کشا کون پہلے یہ چیز درست کرو پھر روزے کا ثواب ہوئے گا پھر حج کا ثواب ہوئے گا پھر زکات کا ثواب ہوئے گا پھر نماز کا ثواب ہوئے گا پھر تراویح پڑھنے کا بھی ثواب ہوئے گا پہلے یہ چیز دے اوپر غور کر لو ولن نشرک بربنا احد اپنے رب دی ذات اور صفات اندر کسی نوں شریک نہیں کران گے ایک پیغمبر اس کا وقت آ گیا اس کا آخری وقت آ گیا 12 بیٹیاں کا باپ کون یعقوب علیہ السلام قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت ایک قرآن پیغمبر کے بارے آنے نے فوت ہویا نہ کسی نے یار توہین ہوتی ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت جب یعقوب علیہ السلام سے موت کا وقت آیا نا تو پتہ کی اس نے کیتا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون یعقوب علیہ السلام کے وقت آیا نا موت کا انہیں فٹافٹ اپنے پتراں تے پوتریاں نوں بلا آخر اگر کالا نے بنی ہے ماتا بدون من بعدی میں تو تم چلا میرے تو بعد پوجا کی نہیں کرو گے پیغمبر کو گدی نشین ہوتا ہے پیغمبر کو نظرات تے نیازاں لینے والا ہوتا ہے پیغمبر کو یہ نہیں کر سکتے تے کہندا فلاں آکے دے فلاں علاقے دے وچ چلے جایا کرو جو تے ساڈے بڑے مریض رہندے نے اوتھے چلے جائے تو اتھوں نظرانے بتھیرے مل جان کرنگے ایس پاسے بیبیاں دے بہن والا حجرا بنا لو ایس پاسے بندیاں دے ہونے والا حجرا بنا لو پترو تسی اتنے بہ کے جو بھی کرو گے تہاڈی سنی جائے گی گدی ساری بڑی بھاری ہے میرے تے تیرے پیرو مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح دی گدی کسی کہے دی ہے ہی نہیں یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر باپ اسحاق بھی پیغمبر دادا یوسف علیہ السلام طلاق شجرہ پڑھی نبیاں دی لڑی ٹری آ چاہیے ایک ہی آخنا نظرانے پٹولن واسطے ادھر برامدے بنا لو ادھر بیبیاں آ جان کرنگے ادھر بندے آ جان کرنگے ایک جنا ادھر بہ گئے بڑے شاہ بھی بن گئے ادھر چھوٹے شاہ بھی بن گئے ایک پاسے نو بیٹھی ہے سس کے خلاف تمیز کرانا ایک پاسے سس بیٹھی ہے نو کے خلاف تمیز کرانا اسی کون ہونے ہیں اسی شاہ جی اس قال لبنیہ ما تعبدون من بعد قالوا نعبد اقوام میرے تو بعد کس کی پوجا کرو کس کی پرستش کرو گے کنوں غریب کو نواز سمجھو گے کنوں فریاد رس سمجھو گے
کنوں داتا سمجھو گے، کنوں اپنا مشکل کشا سمجھو گے، کنوں اپنا حاجت روا سمجھو گے، وہ اس دی بارگاہ دے اندر تے پیغمبر بھی ڈول دے نظر آتے۔ رات دس عبید اللہ دے رہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّم نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ او لوگو سنو، لوگ اولیاء کرام دے کولوں بیڑیاں ترواندے نے، اور بیڑی دے وچ پیغمبر بیٹھا ہوا، پیغمبر دی وجہ نال ڈوب رہی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، میں نے سوال کر دیا، اگر کوئی میرے کو غلطی ہو رہی ہے تو پھر میری صلاح کرو، غلطی ہو رہی ہے تو میں پوچھو، میں دسو کہ اتھوں غلطی ہو رہی ہے۔ پیغمبر کشتی دے وچ تے پیغمبر دی وجہ دے نال لوگی آندے نے فلانے نے 12 سالاں دا بیڑا تار دیتا، پیغمبر دی وجہ دے نال کشتی ڈوبن لگی، مچھلی دے پیٹ وچ چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے باہر نکال دیتا، مختصر ہے نا، درس کا ٹائم بھی انہوں نے بڑا مختصر رکھا ہے، باہر نکلیا، اللہ نے موڑ دے نال گل کی، لولا انہ کان من المسبحین، لولا انہ کان من المسبحین، کدی میری تسبیح نہ ہوتے مچھلی دے پیٹ کرتا، للابس فی بطنہ الی یوم یبعثون، میں قیامت کے دن تک نکل نہیں گیا۔ اللہ لوگ کر کے سانوں نے آج تک کسی جواب بھی نہیں دیتا، جتنے سامنے گزارے سانوں نے آج تک کسی جواب، اور بھائی اتنا لدینا انکال و جہیم و طعاما و غصۃ و عذابا علیما، رحمت للعالمین، صاحب قرآن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن دی آج پڑھے، پتہ گل کی تھوڑی سی کڑوی گل کر لگے، بارش پہنتی ہوئے نا تو کوٹھے دے اتنے پانڈا موتا مار چھڑو، ساری رات بارش پہنتی رہے، ایک کنی نہیں ہوتے چکا ہے۔ قرآن اتھے اثر کرے گا جب دل دے بوئے کھولو گے۔ ایک یتیم نہیں ہے کہ میرا مقصد ہر دروازے دے کے جا کے دستک دینا ہے مینوں قبول کر، ایڈا نہیں مسکین تے یتیم، بوئے کھولو گے اپنے دل دے تے پھر قرآن داخل ہوگا۔ جس برتن کی طرف دل کا برتن موتا مار چھڑیا تو جن تھوڑے بہت بیچارے سمجھا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی صحابی نے قرآن دی آیت پڑھی، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب آنا ایک ایسا امر ہے نہ کسی کو روکیا جا سکتا نہ ان کو ٹال سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکلی، زمین تے گر گئے، ہوش آئی تو صحابہ اس طرح باہاں تو پکڑ کے گھر لے کے گئے مہینہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحت یاب نہیں ہوئی۔ صحابہ پڑھتے قرآن تھا۔ حضرت القادر روکڑی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ دس رہے ہیں تو تاں رہی جلسہ سننا کیا لگے، میں جلسہ کر کے تے اپنے مدرسے واپس رات میں گیا تو چابیاں میرے جیب چ کونی ہن، میں جا کے طالب علم جڑے سن رفیق جیسے عہدے جیسے یقوب جیسے کسی نے تھا اور چابی کتنے ہے مدرسے تو جنہوں تھا آتے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، ایک میں اس طرح کھایا تو آخر علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، چابیاں دے میں آخر گیا چابیاں دے۔ ہاں صحابہ کا اس طرح دے مسئلہ اس طرح دے، کبھی کسی نے قرآن دی آیت پڑھ دی، کبھی کسی نے حضرت عمر کے سامنے کسی نے آیت پڑھی، ایک دن حضرت حنظلہ کے سامنے کول کسی نے ایک آیت قرآن دی پڑھ دی، لہم من جہنم مہاد و من فوقہم غواش، جہنمیاں دے واسطے بچھونا بھی آگ کا ہوگا، اوڑھنا بھی، میں تو ترجمہ پنجابی چ کر دیا، تلائی بھی آگ کی ہوگی، رضائی بھی آگ کی ہوگی، تقیہ بھی آگ کا ہوگا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی،
زمین تے گر گئے، ہوش آئی تو اٹھے، ساتھی کہنے لگے حضرت بیٹھ جاؤ، کہنے لگے سید کی حیبت میں بیٹھ نہیں دیندی، اس آیت کی حیبت بیٹھ نہیں مینوں دیندی۔ اور بھائی جنہوں نے اپنے دل کے بوئے کھول کے قرآن اپنے اندر داخل ہونے دیتا، انہوں نے اللہ نے بھی پاگلا قرآن پکار دے، قرآن پکار دے۔ کسی نے لکھا ہے قرآن کی فریاد، کسی نے لکھی قرآن کی کہندہ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں پہ لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، تو کے پلایا جاتا ہوں، جو زکام اور ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے پتر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں پسایا جاتا ہوں، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہے۔ اساں تے قرآن رہتا اس واسطے یقین جانے ہیں۔ ایک مولوی کی میں تقریر سننا تھا ساڈا انور دے موبائل دے وچ، مولوی قرآن دے اوتے بیچارہ ہے دوسرے کھاتے دے، قرآن دے اوتے بیچارہ بولدا بولدا سیدھے پاسے آ گیا، آکھن لگا لوگوں قرآن توتگیاں واسطے تے نہیں ہے۔ ایک تقریر آکھن لگا قرآن توتگیاں واسطے جڑے پاسے تسی اس نوں لے لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں میرے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ کہنے سے قابل نہیں، اللہ قبول کرے، اللہ تعالیٰ سن کے سمجھن کی توفیق دے، اللہ میری گناہگار کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین۔